الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین سیما مولانا و مقتدانا و امامنا و ولی اللہ الاکبر و وسیع رسول اللہ الاعظم علی ابن ابی طالب اللہم ولا سیما امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین فی خطبته القاصعہ اذا انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب صلوات. قابل قدر سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، ناظرین و ناظرات، سلسلہ گفتگو مولا کائنات کے یوم ضربت کی مجلس عزا میں جو حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے بعنوان حقیقت مولا علی علیہ السلام کنٹینیو ہوگا، اور آج یہ ہمارا 7واں سلسلہ گفتگو ہے. اس سے قبل 6 مجالس میں حقیقت مولا علی علیہ السلام پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. یاد ہوگا جب ہم نے یہ عنوان 2 سال قبل شروع کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ اشعار وہ ہیں جو غیروں نے کہے ہیں مولا کے لیے، کچھ اشعار وہ ہیں جو خود مولا نے کہے ہیں. تو یہ ہماری گفتگو کل تک پہنچی تھی 10 اشعار پر. ایک قصیدہ تقریباً ہم نے کل بیان کیا، 7 تولا کے اشعار تھے اور 3 تبرہ کے اشعار تھے. آج ہم خطبہ قاصعہ، قاف الف صاد عین ہے ہا جو ہوتی، آج اس خطبے کو ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے تو یہ خطبہ ہم سنیں گے، دیکھیں گے جو مولا کائنات نے خود اپنی شان میں پڑھا ہے. حقیقت دراصل اس وقت پتہ چلتی ہے جب اللہ علی کے قصیدے پڑھے، جب نبی علی کے قصیدے پڑھے، جب خود مولا پڑھے، مولا کا خاندان پڑھے اور پھر دشمن پڑھے. انشاءاللہ جو اینڈ ہوگا وہ دشمن کے قصیدے پہ ہوگا، جو سب سے بڑا دشمن ہے. بلکہ جلوس میں بھی انشاءاللہ آپ تشریف لے جائیے گا، وہاں پر بھی جو خطاب ہوگا وہ اس دفعہ وہی ہوگا کہ جو علی کی جان کے دشمن تھے انہوں نے علی کی تعریف میں کیا کہا، شہادت سے پہلے کیا کہا، شہادت کے بعد کیا کہا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جس کا دشمن بھی اقرار کرے. دوست تو کرتے ہی رہتے ہیں. آج سنیے الخطبۃ القاصعہ من سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ. آپ فرماتے ہیں آنا وضاعتو فی الصغر بکلاکل العرب
میں نے اپنے بچپن ہی میں عرب کے سورماؤں کو اڑا کر رکھ دیا تھا. کیا جملہ ہے میرے مولا کا، سبحان اللہ سبحان. میں نے ان کی گردنیں اڑانے کے لیے، انہیں پٹاخنے کے لیے، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اپنی جوانی کا انتظار بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. میں نے محمد وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ، جن کی شجاعتیں، بہادریاں صدیوں سے چل رہی تھیں، وہ جو معروف تھے قرون ربیعہ و مضر، جو سب سے بڑے معروف تھے عرب کے آئلینڈ میں، کہ ان کے مقابل پہ کوئی آ نہیں سکتا. میں نے بچپن ہی میں ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. اور کیوں نہ ملاتے، وہ تراب تھے، یہ بو تراب تھے. سرکار اپنے الخطبۃ القاصعہ میں فرما رہے ہیں وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي، اور تم سارے کے سارے جانتے ہو من رسول اللہ، کہ میرا رسول سے رشتہ کیا ہے، میرا رسول سے تعلق کیا ہے، میری رسول سے نسبت کیا ہے، میرا رسول سے پیار کیا ہے، میرا رسول سے محبت کا رشتہ کیا ہے، میرا رسول سے قرب کیا ہے، نزدیکی کیا ہے. تم سب جانتے ہو. جن کے سامنے یہ خطبہ پڑھا جا رہا تھا، بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ الخصیصہ، تم میں سے کوئی، بلکہ انبیاء و مرسلین میں سے بھی، شہداء و صدیقین میں سے بھی، ائمہ اطہار میں سے بھی، فرشتوں میں سے بھی، مخلوق خدا میں برگزیدگان الہی میں سے کوئی ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ نبی سے قریب ہو یا نبی کا زیادہ خاص الخاص ہو. ماشاءاللہ. نعرہ لگاتے اور روزہ لگا ہوا تصویر. ایسے لگتا ہے کہ جب خطبہ سرکار دے رہے تھے تو کچھ لوگوں کے کان ضرور کھڑے ہوئے، زبان سے تو نہیں بول سکتے، اشاروں کے نایوں میں ایسے. تو سرکار نے فرمایا وضاعت فی، تم اگر کوئی شک کر رہے ہو، وضعنی فی حجرتی، تمہیں اگر کوئی شک ہے میرے قرب پر تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جسے نبی نے گود میں کھلایا ہو. یا علی یا علی، سبحان اللہ سبحان. وانا ولدن، اس وقت مجھے گود لیتے رہے کہ جب میں بچہ تھا. سبحان اللہ. یعنی ایک ہوتا ہے مفہوم کلام، ایک ہوتا ہے منطوق کلام. منطوق کلام تو یہی ہے، میں بچہ تھا اور میں آغوش رسول میں تھا. میرے کریکٹر پہ شک نہ کرنا ورنہ رسالت پہ شک ہوگا. میرے کردار پہ کبھی شک نہ کرنا. اور مفہوم کلام یہ ہے، آیا ہوں تو کعبے کی آغوش میں، پلا ہوں تو آغوش محمد الرسول اللہ. یہ ہوں میں. تضمنی الی صدرہی، کبھی تو مجھے آغوش لیتے اور کبھی مجھے اپنے سینے پہ اٹھا لیتے. کل یاد ہے نا، کل بھی عرض کیا تھا، سینے پہ مجھے
سرکار اٹھا لیتے. یہ عجیب لفظ ہے، اگر میں سمجھا سکا تو انشاءاللہ محنت میری سوارت ہو جائے گی. وَتَضَمَّنِي إِلَى صَدْرِهِ، مجھے میرے نبی، مجھے میرے بھائی، مجھے میرے آقا اپنے سینے سے چپکا لیتے. سبحان اللہ. اٹھانا اور ہے، چپکانا اور ہے. تضمن سمجھتے ہیں نا، تضمن. جب کوئی شے، یہ ضم سے ہے. ضم آپ کو یاد ہوگا، پرانے زمانے میں یاد ہے نا، کہتے تھے فلاں پارٹی میں ضم ہو گئی. سبحان اللہ. امامت رسالت میں ڈیلی ضم ہو رہی ہے. یا علی یا علی. وَيَكْنِفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مجھے یہ عزت ملی کہ مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے. اب سمجھ میں آئی بات کہ سرکار شب ہجرت میں بستر رسول پہ سوتے ہوئے ڈرے کیوں نہیں؟ جب بچپن سے کوئی عادت ہوتی ہے تو جوانی میں خوف کیسے آئے گا؟ یا علی یا علی یا علی یا علی. وَيَكْنِفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَمُسُّنِي جَسَدَهُ. سبحان اللہ. اور میرے آقا جب مجھے بستر پہ سلاتے تو بیچ میں کوئی حاجب نہیں ہوتا تھا، حجاب نہیں ہوتا تھا کہ بیچ میں کوئی حجاب ہو. آپ کو بھی علم ہوگا، جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک درمیان میں آپ فاصلہ رکھتے ہیں نا، بچے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ بچہ کچلا نہ جائے. سرکار فرما رہے ہیں میرا اور میرے رسول کا کوئی فاصلہ نہیں تھا. ابھی بھی بلا فصل نہیں مانتے. بسم اللہ. مجھے بلکہ وَيَمُسُّنِي جَسَدَهُ. سبحان اللہ. نیند میں بھی میرے آقا و مولا میرے بدن سے اپنا بدن ٹچ کرتے، میرے بدن کو اپنے بدن سے ٹچ کرتے. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو جس کا بدن بچپن سے رسول سے ٹچ ہوتا ہے، رسول کا بستر جوانی میں ٹچ ہو گیا تو تعجب کیا ہے؟ یا علی. وَيَشُمُّنِي عَرْقَهُ. یہ وہ منزل فکر ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں بھائیوں کی عظمت کا یہاں سے اندازہ ہوگا. وَيَشُمُّنِي عَرْقُهُ. جو سرکار کا پسینہ تھا نا وہ مجھے سنگھاتے تھے. اب سمجھیں آپ، تاکہ سارے کے سارے جو حواس خمسہ ہیں یہ پرتاؤ رسالت بنتے جائیں. کوئی سمجھ میں آئی ہے بات؟ یعنی دیکھا تھا سب سے پہلے نبی کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھا تھا نبی کو، چکھا تھا ذائقہ نبی کے سلائیوے کا. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ٹچ کر رہے ہیں بدن کو اور سونگ رہے ہیں خوشبو رسالت کو. حواس خمسہ پہ رسالت کی مہر ہو جائے، پانچوں کے پانچوں حواس آ جائیں زیر سایہ رسالت پیغمبر. تو آپ یہ اپنے اذہان میں محفوظ فرماتے جائیں. سامعہ بھی ہوتا ہے نا، سامعہ. سب سے پہلی جو آواز بھی سنی میرے مولا و آقا علی نے یا خالق کی سنی جو الہام ہوا، یا اپنے بھائی کی سنی، یا اپنی اماں کی سنی. یہ سامعہ پہ بھی ہو گیا، ناظرہ پہ بھی ہو گیا، باصرہ پہ. یہ پرتو رسالت بن گئے. سامعہ بھی بن گیا، لامسہ بھی بن گیا، شامہ بھی بن گیا، ٹچ بھی کر لیا.
सूंघ भी लिया, बासरा देख भी लिया, सुन भी लिया, चख भी लिया, तो हवा से खमसा, तवज्जो एक जुमला कह रहा हूं, किसी के हवा से खमसा पर एक हुकूमत न थी नबी की कि करीब बैठे हुए नहीं सुनते थे। तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं? और ये वो है कि सारे हवा से खमसा अगर परताव है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, तो क्यों ना रसूल कहे अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूं। और फरमाते कुंतु अत्तबिउहु, मैं कभी भी नबी के आगे नहीं चला। किसी ने पूछा था मौला अली से, आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? आपने कहा मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैंने मोहम्मद के आगे कदम नहीं रखा। ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, सूरह हुजरात नहीं कहती? ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न करना। इस पर 100% अगर उतरे हैं तो मौला अली उतरे हैं। हाँ, एक जरूर बात है, उन्होंने तो यही कहा कुन्तु अत्तबिउहु, मैं तो बिल्कुल बचपन से, तर्जुमा को ना, तर्जुमा में खाई, चलिए ठीक है। आगे अब्दुल गफूर मा इमरूज खुतबा कासिआ रा उन्वान कर दी। इन खुतबाईस के गैर मानूस است خیلی مردم نمیدانند. خطبه قاصعه را شقشقیه معروفه، قاصعه غیر معروف. در این خطبه مولا علی می فرماید انی وضاعت فی الصغر بکلاکل العرب، من بچه بودم شجاعان عرب را من پسپا کردم، من اونها را شکست دادم و کسرتو نواجم قرون ربیعة و مضر، و من اون کسانی که از قرنها معروف شجاعت بودند من گردن اونها را هم زدم. و قد علمتم موضعی من رسول الله بالقرابت، شما میدونی که من با پیامبر اکرم چقدر قریبم. به قرابت القریبه، من نزدیکترین پیغمبرم، و منزلت الخصیصه، و من خاصترین بندگان خدا ام به پیغمبر. وضعنی فی حجرهی، پیامبر اکرم مرا در آغوش می گرفت. و انا ولد، و من بچه بودم. تضمنی الی صدره، می چسبانید مرا به سینه خودش و همیشه و یکنفونی الی فراشه، بر بستر خودش مرا می خوابون. و یمسونی جسده، جسد مرا مس می کرد به جسدش، و جسد او به من و من به او مس می شدیم. و یشمونی عرقه، و اون عرقی که داشت که خوشبو داشت مرا استشمام بیداد. و کنتو اتبعه اتباع الفصیل اسرع امه، من مثل بچه شتر ماده پشت او میرفتم، هیچ وقت جلوی او نیامدم. خطبه تمام شد. آخری بات عرض کریں اور آپ سے اجازت لیں، انشاءاللہ پھر کل اسی طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی مجالس ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے، بڑی آپ پذیرائی فرما رہے ہیں۔ حسن سماعت و نظارت پر میں آپ تمام بھائی بہنوں کا شکر گزار بھی ہوں، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے۔ ہمارے آج کے بانی مجلس حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے والدین شریفین کو اس مجلس کا ثواب جائے، اور ان کی مرحومہ زوجہ کو سیدہ کنیز فاطمہ بنت سید اولاد حسین شاہ بخاری کو، اور آپ تمام حضرات و خواتین جو دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سادات مولانا محترم سمیت غیر سادات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور حقیقت مولا علی ہم سب کو اور ساری کائنات کو سمجھنے کی اللہ توفیق خیر نصیب فرمائے۔ حالانکہ آج سوچا تو بہت کچھ تھا،
مگر ابھی تو بس آج خطبہ قاصے پہ ہی ساری گفتگو اختتام پذیر ہو گئی. آخری جملہ سن لیں اور میں آپ سے اجازت لوں. کل بھی اسی طرح انشاءاللہ کل ذرا جلدی، کل اور پرسوں پورے 7 بجے میں بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ ماتم ذرا زیادہ ہوگا، اور پرسوں انشاءاللہ تابوت بھی نکلے گا. پرسوں جلوس میں ضرور جانا ہے آپ نے، مگر 5 بجے جلوس سے آپ آ جائیے گا، نکل آئیے گا، تاکہ آپ یہاں انشاءاللہ 6 بجے، 6:15، 6:30 میکسیمم آ جائیں. پڑھنے والے ٹھیک 6:30 آ جائیں. 7 بجے پورے انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا. بہت بہت شکر گزار بھی ہوں آپ تمام حضرات و خواتین کا، جو معاونت بھی فرما رہے ہیں، افطار بھی اسپانسر کر رہے ہیں. اپنے والنٹیئرز کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. آپ ماشاءاللہ جوان ہمارے خاص طور پر جو ان کمیونیکیشنز کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے. جو ہمارے خلیفہ نفیس الحسن صاحب کی ٹیم ہے والنٹیئرز کی، اللہ ان کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے. جو خاص طور پہ میرے لیے افطار و سحر کا اہتمام کر رہے ہیں، خاص طور پہ حاجی رزاق، ان کے لیے بھی خاص دعا کرتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ مریضوں کو شفا دے. ہمارے سید اختر علی شاہ صاحب کو، مولانا اصغر نقوی نجفی صاحب کو، حاجی عباس رضا شاہ صاحب کو، ہمارے جعفری صاحب کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. ملک امیر محمد خان کو، سندس اور کمل چٹھا کو اللہ شفا کلی مرحمت فرمائے. ہمارے جو آج آلموسٹ 70 مومن شہید ہو گئے ہیں. 2 مسجدوں پہ بم مارا ہے طالبان نے، جی ہاں آج. اور ظاہر ہے کہ یہ یاد ہوگا نا، یہ انہی دنوں میں کرتے ہیں نا. پہلے امام حسن علیہ السلام کے جشن والے دن کیا، آج ضربت ہے، تو انہوں نے 70 سے بھی زیادہ کی امید ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یہ ہزارہ، یہ جو مزار شریف ہے، مزار شریف، کیونکہ مزار شریف کا جو تعلق ہے، نسبت ہے، شاید آپ جانتے ہوں گے، یہ مولا علی علیہ السلام سے ہے. اس کو مزار شریف اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا یہاں تشریف لائے تھے. انہوں نے وہاں ایک مزار بنا دی کہ مولا یہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے. جیسے حیدرآباد دکن والے کہتے ہیں کہ مولا وہاں تشریف لائے تھے، مولا کے قدم بھی ہیں. اچھا، ہمارے کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے، کہ ان کو تو ہر وقت انکار ہی کرنا ہے، بس وہ ہر وقت ان کو کہاں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا. میں ایک چھوٹا سا آپ کو بلکہ واقعہ بھی عرض کر دوں. افغانستان تو میں گیا نہیں، میرے سینکڑوں شاگرد ہیں اس وقت جو آیت اللہ بن چکے ہیں، الحمدللہ وہ میرے شاگرد ہیں. افغانستان کے اندر آیت اللہ بن چکے ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں. بہت، میرے کم از کم 250-300 کے لگ بھگ میرے علماء شاگرد ہیں افغانستان کے. افغانستان تو میں گیا نہیں کبھی، البتہ میں حیدرآباد دکن گیا، وہاں پر بھی میرے بہت شاگرد ہیں. 20-25 شاگرد میرے حیدرآباد دکن میں ہیں. تو مجھے ایک شاگرد نے کہا کہ آغا صاحب کوئی روایت تو نہیں ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو آپ اوپر چلے جائیں، یہ جو منصوب ہے مولا علی کے ساتھ. میں نے کہا بھی میں تو ہوں عقیدت مند، صاف بات ہے. میرے ابا جی فرماتے تھے کہ علم کی جولانیت ہر جگہ کرنا، مگر اہل بیت کے بارے میں نہ کرنا. میں تو ہوں بالکل صاف عقیدت مند، میرے مولا سے منصوب ہے، میں جاؤں گا. میں وہاں پیدل گیا، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے. ایک ایسی حاجت تھی جو کبھی پوری نہیں ہوئی تھی، مولا کے قدم کے صدقے میں ہو گئی. حالانکہ قدم نہیں تھا، قدم کا نشان تھا. تو ہمارا تو ایمان ہے انشاءاللہ میرے مولا کے قدم. تو مزار شریف میں انہوں نے، ظالموں نے اس لیے مارا ہے کیونکہ ضربت کا دن ہے، تو وہاں پر تمام شیعہ 2 مسجدوں پہ بم مارے ہیں انہوں نے. اللہ طالبان کو ذلیل و رسوا کرے، دہشت گردوں کو برباد کرے. ان شیعان علی کو امام علی اور امام حسین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے. پاکستان میں بھی عادل حکمرانوں کی حکومت کو قائم فرمائے. اور یہ جو پاکستان کے اندر موجودہ حکومت جو ضیاء الحق کی باقیات ہے، آپ جانتے ہیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں، یہ جو ضیاء الحق کی باقیات ہے 29 تاریخ کو، 28 کو ظاہراً 28 تاریخ کو یہ لوگ وہ سلیبس شائع کر رہے ہیں جس میں امام حسین کا ذکر نہیں، جس میں درود بدل دیا گیا ہے، جس میں کربلا کا ذکر نہیں ہے. لہٰذا میں پروٹیسٹ بھی کرتا ہوں آج کی مجلس میں، اور میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ پہلے مشورہ دیا تھا کپتان کو، اس نے نہیں مانا تو وہ بیچارہ گھر گیا. اب تم بھی نہیں مانو گے تو انشاءاللہ تم بھی بہت جلد گھر چلے جاؤ گے. شیعوں کے ساتھ چھیڑنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. ان کے پیچھے بی بی فاطمہ کی دعائیں ہیں، مولا علی کی دعائیں ہیں، اہل بیت کی دعائیں ہیں، امام زمانہ کی دعائیں ہیں. ہم اس نصاب کو بالکل شائع نہیں ہونے دیں گے. میں نے الحمدللہ کل کچھ پیسے بھیجے ہیں، کچھ آج بھیجوں گا. میں ایک وکیل کر رہا ہوں اور میں مدعی بن رہا ہوں، ہائی کورٹ میں کیس دائر کر رہا ہوں گورنمنٹ کے اوپر.
स्टे ले रहा हूँ कि जिसमें मौला अली का जिक्र नहीं, बीबी फातिमा का जिक्र नहीं, इमाम हसन हुसैन का जिक्र नहीं, करबला का जिक्र नहीं, दुरूद को बदल दिया गया है, इसमें मैं स्टे ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह इन किताबों को हम छपने भी नहीं देंगे और इस निसाब को पाकिस्तान में चलने भी नहीं देंगे। इसमें आपने हमारे साथ ताउन करना है, बस दुआ फरमाएं और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला बस आखिरी बात अर्ज करें और इजाज़त लें। सरकार फरमाते हैं मैं मेरे आका के पीछे ऐसे चलता था जैसे नाका का बच्चा नाका के पीछे चलता। यानी नाका के बच्चे की कुछ खूबियां हैं, आज तो वक्त नहीं रहा, बयान करूंगा कभी। एक खूबी यह है कि उसको जितना भी मार ले वो इत्तिबा नहीं छोड़ता अपनी अम्मा की। जितना मार मार के मार दें उसे, वो रहता वहीं पर है, वो निशाने कदम मादर नहीं छोड़ता। जिस तरह नाका का बच्चा अपनी माँ के निशाने कदम नहीं छोड़ता, मैं मरते दम तक अपने आका रसूल के निशाने कदम नहीं छोड़ूंगा। यही वजह है मेरे अजीजों कि आज वो मजरूब है, आज वो जख्मी है कि जो गरीबों, मिस्कीनों, बेवगान, यतामा का मुरब्बी था, तरबियत कुनिंदा था, कफील था। इमरूज कसीद जख्मीस्त के कफील अरामिल बूदे, कफील एहताम बूदे, कफील फ़ुक़रा बूदे, न फ़ुक़राए कूफे, फ़ुक़राए दुनिया, दुनिया के फ़कीरों का आज मलजो मावा जा रहा। अल्लाह अकबर। और जख्म उस जगह लगा था जहां कुल्ले कुफ्र ने जख्म लगाया था। मेरे मौला का फर्क मुबारक पहले भी बाकायदा सिया गया था। पहले सर के 2 टुकड़े हो गए थे, ओहद में सिया गया था, बाकायदा सर्जरी की गई थी उस जगह। अगर किसी की सर्जरी हो ना, अल्लाह सर्जरी वालों को भी शिफा दे, और जिनकी सर्जरीज हो रही है उनको बखैर आफियत शिफा कामिल से उनकी सर्जरियाँ हो। अगर कोई टांके लगे हो ना और टांकों पे ज़रा सी ज़रब लग जाए तो वो क़यामत का दर्द होता है। मेरे मौला को तो वो ज़रब लगी है जो ज़हरे हिलाहिल में पूछी थी, और फिर लगी भी उस वक्त है कि जब नमाजी न सर उठा सकता है न हाथ उठा सकता है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। एक सजदा अली का बाकी था, ख़त्म कर दी हुसैन ने वो नमाज। ये जो सजदा है कूफा का, मस्जिद कूफा का, ये मुत्तसिल हो गया सजदा यौम आशूरा से। ये 2 सजदे मुकम्मल हुए। यूं अगर कहूँ कि नमाज इश्क शुरू हुई थी कूफा की मस्जिद से और करबला में इख्तिताम पजीर हो गई। अजरुकुम अलल्लाह। इंसानियत भी शुरू हुई है कूफे से। आप जानते हैं ना, बता चुका हूं कि हजरत आदम जिस मिट्टी से पैदा हुए वो मिट्टी कूफे की मिट्टी थी। और यही वजह है कि जब हमारे ज़माने के इमाम आएंगे तो वो भी कूफे ही में अपना कैपिटल बनाएंगे। तो मैं अगर यूं कहूं आगाज कायनात हुआ था कूफे की मिट्टी से, अंजाम कायनात भी होगा कूफे के अंदर। कूफा में एक सजदा, करबला में दूसरा सजदा। पहले सजदे ने आगाज नजात किया, आखिरी सजदा आशूरा ने अंजाम में नजात उम्मत रसूल कर दिया। अजरुकुम अलल्लाह। मैं ये कहूँगा मौला आपको जो ज़रब लगी है ना, ये बड़ी कारी ज़रब है, बड़ी इतनी कारी ज़रब तो है। अगर मैं यूं कहूँ कि ये
1900 زخموں سے بھی زیادہ کاری ضرب ہے، اس لیے کہ 1900 زخموں والا چل رہا ہے، ایک ضرب والا چل بھی نہیں پا رہا۔ وہ جب چل رہا تھا 1900 زخموں والا، نہ عباس ہمراہ تھے، نہ اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ اون و محمد تھے، یہ جو چلنے والا ضرب والا چل رہا تھا اس کے تو 17 بیٹے اراؤنڈ تھے، 17 بیٹوں کے سہارے سے بھی میرا مولا چل کے نہ جا سکا۔ آخری جملہ، کل تفصیل سے پھر اور مصائب آئیں گے، میں انہی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرتا ہوں اللہ بانیان مجالس کو جزا دے، بانیان افطار کو جزا دے، جو لوگ المہدی سینٹر کے معاون ہیں اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، جو حضار محترم ہیں، والنٹیئرز ہیں، خدمت گزار ہیں، ڈونرز ہیں، اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے۔ آج ہمارا وہ مولا زخمی ہے جس سے شیعہ مذہب منسوب ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم شیعیان علی ہیں۔ آج ہمارا حیدر کرار زخمی ہے، آج ہمارا مولا زخمی ہے۔ ایک کا ایک جملہ اور سن لیں، میرے بزرگ دوست آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی خامنئی جو رہبر معظم بھی، انہوں نے 3 سال پہلے جمعہ کے خطبے میں ایک مصائب پڑھا تھا، میں نے انہی سے سنا ہے، یہی جملہ سننے اجازت دے دے۔ عجب مصائب پڑھا، کہا جب آئے ہیں نا گھر میں تو بچیاں رونے لگی، آپ کو علم ہے نا کہ بچیاں بھی کافی ہیں، بیٹے تو 17 عرض کر چکا ہوں، ایک بیٹا صرف وفات پا چکا ہے، 18 میں سے 16 بیٹیاں لکھی گئی ہیں، جس کے 17 بیٹے ہوں، 16 بیٹیاں ہوں، اہل حرم موجود ہوں، جس کے پوتے موجود ہوں، وہ کس طریقے سے بے کسی کے عالم میں آ رہا ہے میرے عزیزو۔ خون کے فوارے جاری ہیں، بستر بھی رنگین ہو گیا ہے، ساری بیویاں آتی رہی، بیٹیاں آتی رہی، بیٹے آتے رہے، سب کو مولا کہتے ہیں صبرن صبرن، صبر کرتے جاؤ۔ مگر آیت اللہ العظمیٰ نے پڑھا، جیسے ہی زینب نے کہا ہائے بابا، علی کی بھی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ علی نہیں چاہتے تھے میری زندگی میں زینب بہن کرے۔ ماتم علی